قبول فرمائے، آپ کے وقت ایمان میں برکت، صحت شفا میں برکت، مال اولاد میں برکت انشاءاللہ عطا فرمائے اور قبول کر لے۔ ہم قابل قطعی طور پہ نہیں ہیں، لیکن یہ میرے رب کی مروت سخاوت، اس کیونکہ وہ رب ہے نا، پالن ہار ہے، اس لیے ہم پوری طرح پر امید ہیں کہ وہ ہماری اس سٹنگ کو اپنی خاص رحمت سے اور بھی کائنات میں جہاں جہاں لوگ بیٹھ کے اس کا ذکر کر رہے ہیں ان سب کو قبول فرمائے گا اور انعام دے گا۔ اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ مال کا جمع کرنا کیسا ہے؟ اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ مال کے بارے میں ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جب مریں گے نا تو مال سارا اسی وقت ہم سے پائی پائی لے لیا جائے گا، ٹھیک ہے، دنیا میں چھوڑ جائیں گے۔ گویا جو مال ہم نے جمع کیا وہ ہم سے فوراً واپس لے لیا جائے گا۔ جو ہی سانس کی ڈوری ٹوٹے گی، وجود سے سانس کا رشتہ جس وقت ٹوٹے گا، ساتھ ہی مال سے ہم محروم ہو جائیں گے، چاہے ہم نے وہ جیسے بھی اکٹھا کیا ہے، مار دھاڑ سے کیا ہے، محنت مشقت سے کیا ہے، کنجوسیوں سے کیا ہے، بخل سے کیا ہے، چوری ڈاکے سے کیا ہے، طیب الحال ہے، جیسے بھی ہے، یعنی مال سارا لے لیا جائے گا اور حساب ایک ایک ذرے کا دینا پڑے گا۔ جو چھوڑ بھی گئے، جو کھایا لگایا اور جو کمایا، کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ مال لے لیا جائے گا لیکن حساب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ زہر بھی کہہ سکتے ہیں اور تریاک بھی، ٹھیک۔ جیسے مال کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک سانپ ہے، اسی میں زہر بھی ہے، اسی میں اس کا علاج بھی ہے، تریاک بھی ہے۔ اس کا تریاک اس کے فائدے ہیں اور اس کی تباہکاریاں اس کا زہر ہے۔ فائدے بھی ہیں لیکن ہلاکت خیز تباہکاریاں بھی اس کے اندر ہیں۔ اب مال بذات خود برا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مال برا ہے۔ مال برا نہیں ہے، بلکہ ہمارے طریقے اس کو اچھا یا برا بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم اسے لالچ سے اکٹھا کریں، حرام طریقے سے حاصل کریں، حق پہ نہ خرچ کریں، نہ حق پہ خرچ کریں، اس پہ فخر کریں، تکبر کریں، تو یہ برا ہے۔ اسی لیے تو سورۃ تغابن میں ہے نا کہ المال انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور سنن ترمذی میں ایک روایت بھی ہے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ ضرور درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کا کوئی گلا ریوڑ ہو نا اس میں گھس جائیں اور بھوکے ہوں، وہ جتنی بکریاں بھیڑیں چیرے پھاڑیں گے نا وہ اتنا نقصان نہیں دیں گے گلے کو، اس ریوڑ کو 2 بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں دیں گے جتنا مرتبہ اور مال کی محبت یعنی شان و شوکت اور ٹور انسان کے دین کو دیتی ہے۔ یعنی اگر بندے کے پاس مال آئے اور وہ اسے تکبر میں مبتلا کر دے، اسے بخل پہ لے جائے، اسے جمع کی ہرس میں ڈال دے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ ہے چیلنج، وہ ہے ٹیسٹ، وہ ہے آزمائش۔ اب ہر بندہ خود سوچ سکتا ہے کہ میرے پاس جو رب نے مجھے اکنامکلی پراسپیرٹی دی ہے، جو میری معاشیت بہتر ہے، تو وہ میرے لیے خیر ہے یا شر ہے، بندے کو خود پتا ہے۔ مال رکھنا یا مال کا ہونا برا نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال اور اس کا حصول کیسا ہے، یہ اس کا پھر آزمائش ہے۔ اور جو دولت کا فتنہ ہے نا وہ غربت کے فتنے سے بڑا ہے۔ دولت اگر نہ ہو، غربت ہو تو وہ چھوٹا فتنہ ہے، لیکن اگر ہو اور وہ شر میں لگ جائے یا غلط طریقے سے حاصل کی جائے تو وہ اس سے بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے تو بزرگ اکثر دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہمیں غریب رکھنا، غریبوں میں سے مارنا، غریبوں میں سے اٹھانا۔ ہم چھوٹے تھے تو مائک پہ جب دعا ہوتی، جیسے گلی محلوں میں لاؤڈ سپیکر پہ جمعے کے دن یا کوئی ختم قرآن ہو رہا ہے، دعا ہو رہی ہے، تو لوگ اونچا اونچا آمین کہہ رہے تھے، لیکن جب مولانا صاحب یہ دعا کرتے نا اللہ پاک غریب رکھنا، غریب میں سے مارنا، غریبوں میں اٹھانا، تو لوگ خاموش کم آمین کی آواز آتی تھی، حالانکہ آنی چاہیے، زیادہ آنی چاہیے۔ جنت میں غربا کی تعداد زیادہ ہوگی، کیونکہ حساب کتاب دینے کے لیے لمبے چوڑے کھاتے نہیں نا کھلیں گے۔ اب میں مال کو برا نہیں کہہ رہی، اندازہ ہو گیا نا کہ اس کا استعمال برا ہے،
اور جو ہمارے بزرگ ہیں سلف صالحین ہیں وہ مال کے فتنے سے بہت ڈرتے تھے. ایون حضرت عمر فاروق جب ان کے دور میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی ہیں تو وہ روتے تھے. جب مال غنیمت آتا تھا نا دیکھتے اور روتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق سے یہ مال غنیمت روک کے خدا نخواستہ ان سے کسی برائی کا ارادہ نہیں کیا کہ لوگ یہ کہیں کہ ان کے دور میں تو فتوحات ہوئی نہیں تو حضرت عمر کے دور میں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ نہ ان کے ساتھ اس کو روک کے کوئی برائی کا ارادہ کیا اور نہ عمر سے کوئی بھلائی کا ارادہ کیا کہ اسے دے دیا. یعنی مال جو ہے وہ اس کا آنا اور وہ ایک ٹیسٹ ہے. بلکہ حضرت یحییٰ بن معاذ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ روپیہ پیسہ بچھو ہے، اگر تم اس کا منتر اچھی طرح نہیں جانتے تو اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اور اگر اس نے تم کو ڈس لیا تو اس کا زہر تمہیں مار ڈالے گا. تو لوگوں نے پوچھا اس کا منتر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، جائز جگہ پہ خرچ کرنا، اور جب مال آ جائے تو اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھنا ہے ہم سب کو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مال و دولت نے ہمارے اندر کوئی غرور، کوئی بڑا پن، یا ہمارے گاڑی کا سائز بدلنے سے، ہمارے گھر کا سائز کھلا ہونے سے کہیں ہمارا نفس تو پھول نہیں گیا. کیونکہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ بڑی گاڑی میں بیٹھ کے بندے کا مزاج بھی بڑا ہو جاتا ہے، بندے کی عاجزی چھن جاتی ہے بعض اوقات. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو کیئرفل رہنا ہے، محتاط رہنا ہے. اپنی ہر کوئی یہ ویری ہے پرسن ٹو پرسن ویری ہے. اگر ہم مال جمع کرتے ہیں یعنی تو اس میں سے بھلائی کیا ہے، ہم اس سے اپنی عزت کو بچاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، حقداروں کو حق ادا کرتے ہیں، تو اس کا خرچ تو اچھا ہوا نا. اور یہ ہمارے دین میں بھی معاون ہے. مال اگر مال ہوتا ہے نا بندے کو تو ہماری دینداری، ہمارا تقوی بڑھ جاتا ہے. کیونکہ جنت کو بھی تو پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے نا. ہاں خریدا جا سکتا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اپنے ماں باپ پہ کھل کے خرچ کرتے ہو، ماں باپ راضی ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جنت خرید لی نا آپ نے. آپ پے در پے حج اور عمرے کرتے ہیں، اللہ کے گھر بار بار جاتے ہیں، اور لوگوں کو بھجواتے ہیں، آپ نے جنت خرید لی نا. آپ اللہ کی راہ میں جتنے یعنی مخلوق کوشش اور صحیح میں لگی ہوئی ہے، جہاں جہاں اپنے ڈپارٹمنٹ میں آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ نے جنت خرید لی. آپ نے صدقہ کیا بہت سارا، آپ نے خیرات کی بہت ساری، آپ نے صلہ رحمی کی، آپ نے حاجت ربوں کی حاجت روائی کی، آپ نے بہت سی قربانیاں کی. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ آپ جنت خرید رہے ہیں، گویا آپ پیسوں سے جنت کی پیمنٹ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. اور نقصان بھی ہیں، فائدے بھی ہیں. یعنی آپ اپنے نفس پہ خرچ کرتے ہیں، آپ صحت مند ہوتے ہیں، اچھا ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں، آپ میں توانائی آتی ہے، تو وہ آپ نے خرچ کیا جنت خریدنے کے لیے. کیسے؟ جب آپ صحت مند ہوں گے، روزے رکھیں گے، عبادتیں کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، دین کے کام کریں گے، آپ کے پاس اچھی ڈیوائسز ہوں گی، آپ اس پہ اپنی لیکچرز کو سنیں گے، فارورڈ کریں گے. سارے پیسے سے کام ہوتے ہیں نا. تو وہ پھر کیا ہوا کہ آپ نے جنت خریدی. آپ کے پاس اچھا گھر ہے، آپ کی عزت محفوظ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بندے کی ضرورتیں پوری نہ ہو، جیسے بندہ معاشی طور پہ خوشحال نہ ہو، تو اس کا دل دین اور عبادت کے لیے فارغ نہیں نہ ہوتا. وہ مال کے فتنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے نا کہ میرے پاس یعنی فلاں میری ضرورت رہ گئی ہے، فلاں پوری کرنی ہے، مجھے روزگار تلاش کرنا ہے، مجھے جاب کرنی ہے، فلاں سے قرض لیا ہے اسے واپس کرنا ہے، فلاں کی شادی ہے رشتہ دار میں بہن بھائیوں کی، میں کیسے اس تک پہنچوں، کیا کروں. دیکھا نا. یعنی مال ہوگا تو ہم جنت خرید سکیں گے. اور لوگوں پہ خرچ کریں گے، آپ صدقہ کریں گے، مروت پہ خرچ کریں گے، اپنے رشتہ داروں پہ، اشراف کی، آپ اپنے ساتھیوں کی دعوت کریں گی، ہدیے دیں گی، تعاون کریں گی. ٹھیک ہے. دینی فوائد اس سے حاصل ہوں گے، اور اس سے تحفے تحائف سے پھر آپ کی دوستیاں بڑھیں گی، رشتہ داریاں بڑھیں گی. تو گویا کیا ہوگا، آپ کی اسٹرینگتھ بڑھے گی. اور اب آدمی مال خرچ کرتا ہے تو اپنی عزت بھی محفوظ کر لیتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر بندے کے پاس مال نہیں ہے تو لوگ اس پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. اگر اس کا سٹیٹس، عزت
بیک گراؤنڈ اسٹرانگ نہیں ہے تو لوگ اس کی ہجو کہتے ہیں، ان کی زبان بندی کے لیے وہ خرچ کر سکتا ہے. اور ویسے بھی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے خرچ کرے وہ بھی صدقہ ہے. بعض اوقات مجھے پیرنٹس بتاتے ہیں کہ سسرال میں بیٹی کے ساتھ بہت ظلم کیے جا رہے ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں عیدوں پہ دو، ہمیں اوکیزنس پہ، بچوں کے جو بھی اوکیزنس ہے پیدا ہونے کے، یہ وہ. تو جو کمینے لوگ ہیں وہ ڈیمانڈس کرتے ہیں، تو اب پیرنٹس کے پاس اگر پیسہ نہیں ہوگا تو ان کی عزت نہیں بچ سکے گی، تو اس کے لیے انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا اس لیے پیسے اللہ پاک سے مال حلال طیب مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے فائدے ہیں. آپ اپنی عزت بچا سکتے ہیں اور وہ صدقہ ہے. یا پھر یہ ہے کہ آپ دین کا کام کر رہی ہیں، آپ کے پاس اگر مال و دولت ہے، اللہ پاک نے آپ کو فراغی دی ہوئی ہے، تو آپ جو ہیں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے کسی کی مدد لے سکتی ہیں پے کر کے. ٹھیک ہے نا؟ آپ پھر دین کے لیے آپ زیادہ کام انجام دے سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ دین کا کام کر رہی ہیں، لیکن آپ جو وقت جو دین پہ لگنا تھا آپ اسے گھر کے کام کاج پہ باتھ روم لچکاتے ہوئے لگا دیتی ہیں، تو وہ کام اس وقت میں آپ اس سے بہتر کام کر سکتی ہیں. قدرت کے ذکر فکر میں آپ محفوظ ہو سکتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو وہ مصروفیت مل سکتی ہے جو آپ کی آخرت بھی سنوارے اور آپ اپنے ساتھ مخلوق کو بھی لے کے چلیں. تو وہ آپ کا خرچ کرنا بھی صدقہ ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو سپیئر کیا ان کاموں سے. آپ یہ نہیں کرنا کہ گھر جاتے سارے کہیں گے آج تو ہم نا بالکل ڈیپ کلیننگ کے لیے کام والی منگائیں گے تو ہم تو دین کا کام کریں. ایسا نہیں ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کے ساتھ کچھ لوگ چل رہے ہیں. اگر وہ اس طرح خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کے وقت میں اس طرح سے برکت نہیں ہے، ان کی ذمہ داریاں گھروں کی زیادہ ہیں اور وہ دین کا کام ان کا سفر کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے ہیلپ کے لیے ہیلپر کو پے کریں تو وہ صدقہ ہوگا. کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے میں یعنی اپنا وہ مقام پا سکتے ہیں جو بہترین سالک کو ملتا ہے، اور اس کام میں مشغول ہو سکتے ہیں جو ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے بھلائی حاصل ہوگی. پھر آپ مسجدیں بنا سکتے ہیں، پانی کا انتظام کر سکتے ہیں، پل بنا سکتے ہیں، کسی کا گھر بنا سکتے ہیں. تو دینی فائدے ہیں نا سارے. اور سوال کی ذلت سے بچ سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، مالی حالت خراب ہوگی، تو پھر وہ ذلت ہے حدیث میں کہ آپ کسی سے مانگیں ہاتھ پھیلائیں. تو جب اللہ پاک مال دیں تو پھر اللہ کا اس بات پہ بھی شکر کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے کریم مالک، تو نے ہمیں لوگوں سے مانگنے سے بچا لیا ہے، تیری بڑی مہربانی ہے اور ہمیں عزت دی ہے. مال اس وقت ذریعہ ہے نا ایک عزت کا، عزت و احترام اور وقار ملا ہے ہمیں، لیکن اس کی آفتیں بھی بہت زیادہ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صریح طور پہ کہ مال فتنہ ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مال میں فائدہ ہے. اس کا استعمال بتائے گا کہ وہ آپ اس سے فائدہ کس طرح سے کتنا اٹھا رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ اس مال کو اس کے مطابق بنائے گی کہ وہ آخرت کے لیے بینیفیشیل ہے یا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے. اب جو اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں، آفتیں، اور جو اس کی تباہ کاریاں ہیں، اور دین بھی تباہ کرتی ہیں، دنیا بھی تباہ کرتی ہیں. اگر مال آیا ہے اور بندہ گناہ میں مشغول ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے بری جگہوں پہ، بری صحبتوں میں، بری پارٹیوں میں، میوزک جہاں پہ غیر شرعی طریقے سے کوئی بھی عمل ہو رہا ہے، یا پیسہ آ گیا تو بندہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی اس طرح سے کریں، یہ اس میں میوزک لائیو کانسرٹ ہو، جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا کے لیے آپ. تو پھر کیا ہوا؟ وہ اس مال نے آپ سے گناہ کرایا. وہ جتنا مال خرچ ہوا، یعنی حلال کام تھا شادی، لیکن اس پہ حرام کارکردگیاں کر کے ہم نے اس حلال کو حرام بنا دیا. گویا مرغی ذبح کی لیکن اس پہ تکبیر نہیں پڑی. شادی حلال عمل تھا لیکن اس کو کیا کیا؟ اس کو گناہ بنا دیا. اور یہاں گناہ میں آپ کا دل آتا ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے اور گناہ پہ دل آ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس مال ہو، اور یہاں بھی نیت کا ہی تعلق ہے کہ ایک بندے کے پاس مال نہیں ہے تو بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہائے میرے پاس مال ہوتا، میں جی وہاں پب میں جاتا، نعوذ باللہ کلب میں جاتا، یہ بڑی خراب پارٹیوں میں جاتا. تو اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ گیا نہیں ہے، لیکن اس نے یہ نیت کی ہے، لہٰذا اس کو گناہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں غربا پہ خرچ کرتا، میں پل بناتا، میں صدقے کرتا، میں صلہ رحمیاں کرتا. مال نہ تھا نہ اس نے خرچ کیا، لیکن اس کی نیت تھی میرا رب اس کو اجر دے گا.
نیتوں پہ معاملے ہونے ہیں اور استعمال پہ کہ چیز کو آپ نے استعمال کیا. اب ایک بندے کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن اس پہ وہ صبر کرتا ہے, اس کو گویا دولت کا جو فتنہ تھا اس سے بھی رب نے بچایا, پھر صبر کا اجر بھی اس کو دیا کہ میرے بندے میرے پاس خزانے تھے, میں تجھے دے سکتا تھا, میں نے نہیں دیے, اب تو صبر کر رہا ہے, واہ ویلا نہیں کر رہا ہے ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے, ہمارا تو یہ ہو گیا, ہم تو لٹے گئے, وہ نہیں کہتا, صبر شکر کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو پھر اس کو اس صبر پہ اجر عظیم ملے گا. اب بعض لوگوں کے پاس مال آ جاتا ہے, اس میں حسد آتا ہے, یا وہ بے جا محفلوں میں جاتے ہیں, میل جول ان کا زیادہ, سوشیبلٹی بڑھ جاتی ہے, جب زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں پھر ان میں نفاق آئے گا, مقابلے بازی آئے گی, عداوت آئے گی, حسد, پھر لوگوں کی غیبتیں کریں گے. یہ بھی ایک مال کا بہت بڑا نقصان ہے. یا اللہ کی یاد سے بندہ غافل ہو جائے, مال اتنا ہو کہ بندے کو فرصت ہی نہ ملے اللہ کے سامنے جانے کی, تو یہ تو پھر بہت بڑی بیماری ہوئی نا. یعنی نہ تو وہ اللہ کی جلال پہ توجہ کر رہا ہے, نہ اللہ کی قدرتوں پہ غور کا اس کے پاس ٹائم ہے, وہ بس بھاگے جا رہا ہے مال کو جمع کرنے کے لیے. کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ فارغ دل مانگتا ہے, خالی دل. کیونکہ میرا رب تنے تنہا, کائنات کا مالک, وارث, اور وہ جس دل میں بسیرا کرنا چاہتا ہے اس سے بھی خالی چاہتا ہے, اس کے شان کے مطابق اسے خالی کیا ہو, اسے دلایا ہو, پھر وہ وہاں آ کے بستا ہے. اللہ کی جلال اور عظمت اور اس کی غور و فکر اسی دل میں آتی ہے جو فارغ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملتی توجہ, دعا کی طرف توجہ نہیں ہوتی, مانگتے رہے ہوتے ہیں رٹا رٹایا, بس جو رٹی ہوئی دعائیں ہیں وہ بس مانگ رہے ہوتے ہیں, توجہ نہیں آتی. تو میں اپنی باجی جان سے اس کا ذکر کر رہی کہ اس کا کوئی طریقہ بتائیں کہ کون سا ایسا طریقہ ہو کہ توجہ بن جائے, کہ بچے بھی اور میں خود بھی محتاج ہوں. تو مجھے بڑی ان کی بات اچھی لگی اور اس نے میرے پہ بڑا کام کیا. میں چاہ رہی تھی کہ وہ آپ کو بھی بتاؤں کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جب بیٹھتی ہیں نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگتی ہیں تو تھوڑی دیر اللہ کی طرف توجہ اور تعلق بڑھانے کے لیے نا, کہ آپ کا دھیان پہلے پورا ہوگا نا تو پھر دعا میں یعنی ایک نا توجہ, تاثیر, اور لگے گا کہ اوپر جا رہی ہے, نشانے لگ رہی ہے, جواب آ رہا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, پہلے اپنی زبان میں انہوں نے فرمایا کہ تھوڑی سی اللہ سے باتیں کر لیں. یعنی آپ دعا کے لیے بیٹھی ہیں نا, ابھی آپ نے وہ سارا پروسیس نہیں شروع کیا, درود شریف, اس کی عظمت نہیں, تھوڑی دیر آپ بیٹھیں, اللہ کریم آپ تو کائنات کے مالک ہیں, وارث ہیں, اتنی بڑی کائنات ہے, پھر اس پلانٹ پہ آپ توجہ کریں, اس پورے یونیورس پہ. دنیا تو ایک سرا ہے نا, باقی اور کتنے سیارے ستارے ہیں, اس پورے کائنات کا تصور گلیکسیز کا کریں کہ تو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے, میں تو تیرا ایک ذرا سا بندہ ہوں, لیکن تو میرا رب ہے, تو اس پورے یونیورس کا بھی رب ہے اور مجھ ذرے کا بھی تو رب ہے. تو نے مجھے پیدا کیا, مجھے صحت تندرستی دی, تیری بڑی مہربانی ہے, مجھے بے نام نہیں چھوڑا, مجھے اولاد دی, مجھے عزتیں دی, مجھے بے چھت بے دار بے گھر نہیں بنایا, صاحب اولاد بھی کیا, صاحب مال بھی کیا, صاحب عزت بھی کیا, صاحب تاثیر بھی کر دے. میں چاہتی ہوں کہ میرا تعلق تیرے ساتھ جڑا رہے. اللہ کریم مجھے تعلق بنانا نہیں آتا, تیری بڑی کمزور سی بندی ہوں, دنیا گھیرے ہوئے ہے, لیکن تو رب ہے نا, پالن ہار ہے نا, تو اپنی رحمت کی نظر مجھ پہ ڈال, میری نسلوں پہ, میرے بچوں پہ ڈال, اس گھر پہ ڈال, اور میری دعا سن لے. میں دعا مانگنے لگی ہوں, اللہ پاک جی آپ پلیز, آپ تو خزانوں کے مالک ہیں نا, میں جو مانگتی جاؤں آپ وہ دیتے جائیے گا, اور میں ایز اے انسان آپ کی خلیفہ ہوں نا, آپ نے مجھے کائنات میں اپنا خلیفہ بنایا ہے نا, مجھے یہ اعزاز آپ نے بخشا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ فی الارض بنا کے بھیجا ہے. وہ مجھے یقین ہے خلیفہ جو مانگے جاتا ہے آقا دیے جاتا ہے. میں تیرا نائب ہوں نا دنیا میں, اور اس توجہ کے ساتھ کہ میں مانگ رہی ہوں اور وہ دے رہا ہے, مانگنا شروع کر دیں. پھر درود شریف پڑھیں, اس کا نام پکاریں, ایک ہی نام کا تھوڑی دیر پکارتے رہیں توجہ کے ساتھ, جیسے آپ نے کہا نا یا کریم یا کریم یا کریم, پھر متوجہ ہو کے کریں. اور جب آپ یہ کہہ رہی ہوں آپ کو لگے اوپر سے رحمتیں آپ پہ برس رہی ہیں, نور اور روشنیاں کا سمندر ہے جو آپ کو لتھڑ پتھڑ رہا ہے, اور توجہ میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کریں,
آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے شوہر بچے بہن بھائی بٹھایا کریں، اپنی قیامت تک کی نسل کا تصور کیا کریں، سب چنو منو بٹا لیا کریں، اور دیکھا کریں کہ اوپر سے رحمت برس رہی ہے، اور سب پہ نور، دلوں پہ وجود پہ آ رہا ہے، ان کی بیماریاں، ان کے دکھ، ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ یعنی پہلے اپنی زبان پہ اللہ کی طاقت کو بیان کریں۔ ہم رٹا رٹایا اگر اللہ کے نام لے کے دعا شروع کر دیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ توجہ والی دعا اگر چاہتی ہیں، رابطہ چاہتی ہیں، تو ٹپ کیا ہے، پہلے اپنی زبان پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ پاک سے باتیں کر کے، فارمل نہ ہوں، فارمل کریں دعا، جو طریقہ قرآن و سنت میں موجود ہے وہ کریں، لیکن پہلے رابطہ تو بنائیں نا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے تو نہیں نہ ہوتا کہ ہم کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے جائیں تو آپ کے آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے داتا ہیں، آپ یہ ہیں، نہیں نہیں نہیں، پہلے ان کے ساتھ کوئی ہیلو ہائی بنائی جاتی ہے نا۔ تو اللہ پاک کے ساتھ بھی پہلے وہ رابطہ، یعنی دل متوجہ کرنے کے لیے آپ کو پہلے اپنی زبان پہ تھوڑی دیر اللہ پاک سے اپنی دل کی باتیں کر لیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، میں موٹی ہو رہی ہوں، میرا وزن بڑھتا جا رہا ہے، پلیز آپ کے سوا کون کر سکتا ہے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو آپ سے مانگنا ہوتا ہے، تو یہ بھی میرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ پلیز میرے وجود کو عافیت کے ساتھ، آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے بندے کو احسن التقویم، یعنی احسن طریقے پہ پیدا کیا ہے، سورۃ فتین پہ ہے نا، ما خلقنا الانسان، ٹھیک ہے، وہ اچھے طریقے سے پیدا کیے، اللہ پاک مجھے سونا سونا ہی رکھیں، ٹھیک ہے نا، میرے چہرے کو نورانی بنائیں، میرے وجود کو، میرے دل کو، اللہ پاک جی میرے بچے کچھ بری راستوں پہ چل پڑے ہیں، وہ راستے جو تجھے اور تیرے حبیب کو پسند نہیں ہیں، میں تو بڑی بے بس ہوں، بڑی کمزور ہوں، تو ان کو راہ دکھانے والا ہے، ہدایت کے تیرے پاس ذخیرے اور خزانے ہیں، گودام بھرے ہوئے ہیں ہدایت کے، ان کے دلوں کو تو منور روشن کر دے، تیرے پاس ساری راہیں ہیں۔ اللہ پاک جی اولادیں نہیں ہیں، بچے کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کے پاس تو اوپر خزانے ہیں، بچے ہی بچے ہیں، سونے سے سونے، لائق سے لائق، ہمارے گھر میں بھی بھیج، ہمیں بے نشان نہ چھوڑنا، میری نسلوں کو بے اولاد نہ چھوڑنا، ان کی قبروں کو روشن کرنے کے لیے ان کے صدقہ جاریہ ان کے پاس رہنے دینا، اور ان کو بے اولاد نہ چھوڑنا، بے عیب بچے ان کو دے کے رکھنا۔ اللہ پاک جی زبان میں کوئی میری تاثیر نہیں ہے، اللہ پاک جی کوئی میری بات میرے بچے دھیان سے میاں نہیں سنتے، اللہ پاک جی آپ ان کے دلوں کو میرے لیے نرم کر دیں، اللہ پاک جی میری زبان میں تاثیر دے دیں، اخلاص دے دیں، میں تھوڑی سی اکڑنے لگی ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، آپ مجھے عاجزی دے دیں، مجھ سے عاجزی کی دولت نہ چھیننا، اللہ پاک جی مجھے بد اخلاقوں میں نہ لکھنا، تو نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا نا کہ انک لعلی خلق العظیم، اللہ کریم میں ان کی امتی ہوں، خلق عظیم کے ساتھ مرنا اور جینا چاہتی ہوں، ایسے کر کے نا پہلے تھوڑی دیر آپ بیٹھ کے باتیں کریں، تھوڑا سا رابطہ بنائیں، جب رابطہ بن جائے گا نا پھر آپ دیکھیے گا، اس کے بعد آپ اللہ پاک کے نام پکاریں، درود شریف پڑھیں، پھر نام پکاریں، پھر آپ نے جو دعائیں مانگنی، لیکن یہ پہلے تھوڑا سا اس کو آپ پریکٹس کریں، انشاءاللہ 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 وکفا باللہ ولیٰ وکفا باللہ نصیرا، جائے گی دعا، اور جو مال کا آنا عزتوں برکتوں رحمتوں کا باعث ہے، اور جیسا آپ خرچ کر رہے ہیں، اور جو لوگ مالی تنگی کی شکایت کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام دونوں ہی بادشاہ نبی ہیں، نبوت بھی ہے بادشاہت بھی ہے، تو ان کو 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کیا کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اللہ پاک ہمیں ویسی عزتیں، ویسے مرتبے، گھروں کی بادشاہیاں سب کچھ عطا فرما، عاجزی کے ساتھ ان کو نبوت بھی ملی اور بادشاہت بھی ملی، انشاءاللہ اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیں گے اور صحیح جگہ پہ استعمال کا موقع بھی ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے لیکن رس اور قناعت نہیں آ رہی، ہمارے پاس رس بہت زیادہ، قناعت نہیں ہم میں آ رہی، تو ان کے لیے بڑا آسان سا ہے، یہ جو 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ ہے نا آخری قرآن پاک کی، سورت کافرون سے ناس تک، ان میں صرف سورت لہب آپ نے نہیں پڑھنی، جب یہ عمل کرنا ہے صبح شام صرف ایک بار یہ پڑھ لیا کریں، 5 صورتیں 6 بسم اللہ کا عمل پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، نئے آنے والوں کے لیے یہ ہے کہ سورت کافرون برما تسمیہ، سورت نصر بما تسمیہ، اور سورت اخلاص فلق اور ناس برما تسمیہ، یعنی آخری 6 صورتوں میں سے صرف سورت لہب تبیدہ بھی چھوڑ دی ہے، باقی سب کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر پہ جب سورت ناس پڑھنی ہے تو ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھ لینی ہے،
تو یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہو جائیں گی. یہ صبح شام پڑھ لیا کریں کہ اللہ کریم یہ مسافر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا تھا عافیت برکت رحمت کشائش کے لیے. تو اللہ کریم یہ زندگی بھی تو ایک سفر ہے نا، اس کو آپ عافیت برکت اور قناعت کے ساتھ گزار دیں. صرف ایک دفعہ صبح شام آپ یہ عمل کر لیں. گھر سے باہر جب نکلتی ہیں تو پھر تو کرتی ہیں نا، صبح شام زندگی کے سفر کے لیے اس کو کر لیا کریں. تو انشاءاللہ اللہ کریم بہت زیادہ آسودگی بھی دیں گے، دل بھر جائے گا، من میں کوئی بھوک پیاس کسی کی طرف کوئی نظر ہرس نہیں رہے گی انشاءاللہ. اللہ کریم آپ سب لوگوں کے دل میں جو جو مراد ہے اسے قبولیت کی اپنی خاص خزانے کی مہر سے انشاءاللہ نوازیں، اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں سے آپ کو بھی آپ کی نسلوں کو بھی اور امت کے جن و انس کو بھر دے، رجا دے، فل کر دے انشاءاللہ. اس کے خزانے میں تو کمی نہیں نہ آئے گی. سب کو حسب خواہش دیں تو پھر بھی کمی کا ذرا قطرہ بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ. چلیں دعا کی طرف متوجہ ہوں اور اپنا دھیان اللہ عز و جل کی طرف کر لیں انشاءاللہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب کریم یا رب کریم یا رب کریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. استغفر اللہ العظیم. اے میرے کائنات کے مالک رب جس کے پاس ساری بادشاہت ہے، ہم تیرے بڑے کمزور سے بندے ہیں، نفس کے مارے ہوئے ہیں. اے میرے آقا اپنی خاص رحمت سے ہماری کمزوریوں کو ہماری طاقت بنا دے، اور مال کے اگر تکبر میں ہم آلودہ ہوئے ہیں اور یقیناً ہوئے ہیں، ہمارے دل کو اس علائش سے پاک کر دے. ہمیں دل کا غنا عطا فرما، ہمیں سیر چشمی عطا فرما، ہمیں دل کے بخل اور لالچ اور ہرس سے بچا. اور جو تو نے ہمیں مال دیا ہے اے میرے سونے رات، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیسے خرچ کریں، کوئی سد بدھ طریقہ ہی نہیں ہے، عقل و دانش ہی نہیں ہے، بڑے سادے سے سیدھے سے بیوقوف سے لوگ ہیں. تو ہمیں خود ہماری رہنمائی فرما کہ ہمارے مال کا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ خیر عافیت اور برکت کی ایسی جگہ پہ خرچ ہو کہ ہمیں دنیا میں بھی اس کی خیریں ملیں اور آخرت میں تو مہا خیریں ملیں، اور تیرے سامنے ہم سرخ روح ہو کے کھڑے ہوں. اور یہ دعا ہمارے لیے، ہمارے بہن بھائیوں بھانجوں بھتیجیوں ماں باپ قیامت تک کی نسل اولاد اور پوری امت کے جن و انس اور پرزاک اسلام کے ایک ایک ہیرے موتی کے لیے قبول ہو جائے. اے میرے آقا، اے میرے مالک، تو کائنات کا بادشاہ ہے، ہمیں بھی عزتیں عطا فرما، ذلتوں سے بچا، فتنوں سے بچا، وہ نفس کے ہوں وہ مخلوق کے ہوں. ہماری زبان کو اللہ کریم فیض عام کے لیے قبول فرما، تاثیر اخلاص اور عاجزی کے ساتھ. اس زبان سے خیر کے بول نکلیں، اس کے شر سے ہمیں بچانا، غیبتوں سے بچانا، چغلیوں سے بچانا، دوسروں کی کمیاں کوتاہیاں بیان کرنے سے بچانا، اور جو ہو چکا اس پہ ہمیں معاف کر دے اور کرم کر دے. راضی ہو جا، راضی ہو جا. ہماری نسلوں کو برے صحبتوں، برے دوستوں، برے علم، اللہ کریم بری ازواج سے بچانا، بری اولادوں سے بچانا، علت ذلت قلت سے ان کی حفاظت فرمانا، انہیں عزتوں کے تاج پہنانا، اور کبھی مجبور نہ کرنا، کبھی ہمیں عاجز نہ کرنا، ہمارا شرم بھرم کسی کے سامنے نہ کھولنا، ہمیں کسی ایسی علاج بیماری میں مبتلا نہ کرنا کہ ہمارے شرم بھرم کھل جائیں. اچانک کی حادثوں سے بچانا، بے جا خرچوں سے بچانا، عزتوں کے تاج پہنانا عاجزی کے ساتھ. اچانک کی خیر کی خبریں دینا، اچانک کی بری خبر سے ہمیں نسل کو بچا کے رکھنا. دنیا و آخرت کی ساری خیریں عطا فرمانا، سارے شرور سے بچانا، اپنے علم میں سے علم عطا فرمانا، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمانا، اپنی معرفت عطا فرمانا، خاتمہ بالخیر عطا فرمانا. جنت الفردوس میں ہم سب کو اس کا واسی بنانا. بن مانگے ہار مان کی دعا آج آپ کی قبولیت کی مہر لگا لے، اور آپ لگا دیں گے. وقفا باللہ ولیاً وقفا باللہ
مصيرا. اللهم صل على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم. آمين اللهم آمين يا ربي كريم. استغفر الله العظيم.